بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بنو کے واقعات کے حوالے سے کافی پیش رفت سامنے آئی ہے، اگرچہ کچھ معاملات پہ بہت تاخیر ہو چکی ہے صوبائی حکومت کی طرف سے، لیکن بہرحال اب تاخیر سے ہی کچھ اہم فیصلے سامنے آ رہے ہیں اور جلد ہی ان کا اعلان باضابطہ طور پر کر لیا جائے گا۔ بنو میں جمعے کو جو کچھ ہوا تھا وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ایک امن پاسون ہوا، پھر امن پاسون کے اختتامی لمحات میں بعض لوگوں نے کینٹ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور پھر کس طریقے سے دو طرفہ فائرنگ کی اطلاعات آئیں اور پھر ایک پروپیگنڈے کا ایک بازار گرم ہوا، سوشل میڈیا کا بے حد منفی انداز میں استعمال بھی ہوا اور شہداء کی تعداد میں اتنی زیادہ ایگزیجریشن کی گئی کہ کہا جانے لگا کہ 162 لوگ شہید ہوئے ہیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہیں، لیکن جب حقائق سامنے آئے تو اب تک 3 شہادتیں کنفرم کی جا رہی ہیں اور 25 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس روز سوشل میڈیا پہ جو طوفان تھا اس میں غلطی وفاقی حکومت کی بھی رہی کہ وہاں پہ انہوں نے نیٹ کو جام کر دیا اور اطلاعات پہ سے پابندی لگا دی۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو جو سینئر صحافی ہیں، جو سنجیدہ صحافی ہیں، وہ وہاں سے صحیح خبریں ڈھونڈ کے لے آتے، لیکن بہرحال اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اس تمام معاملے میں وزیر اعلیٰ پہ کافی تنقید کی گئی اور وہ کسی حد تک درست بھی تھی۔ کتنا بڑا واقعہ ہوا، خدا کا شکر ہے کہ شہادتیں اس میں کم رہیں، 3 شہادتیں بھی کافی ہیں، ایک جان بھی قیمتی ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ جو پروپیگنڈا تھا اس کے برعکس شہادتیں کم رہیں، لیکن ایونٹ اتنا بڑا تھا، واقعہ اتنا بڑا تھا، اس کے اثرات اتنے زیادہ تھے کہ توقع یہ تھی اور مطالبہ یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ کو فوری طور پر بنو جانا چاہیے۔ ظاہر ہے ان کا اپنا تعلق بھی جنوبی اضلاع سے ہے، تو خیال یہ تھا کہ وہ جائیں گے، لیکن یہ جمعہ کے بعد یہ ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 6 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک وزیر اعلیٰ صاحب کو اتنی فرصت نہیں مل سکی کہ وہاں پہ جائیں۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، لیکن اس دوران ایک کمیٹی بنائی گئی، پھر ایک جرگہ بنایا گیا، پھر اس کمیٹی اور جرگے کے مذاکرات ہوئے، پھر ایک وہاں پہ مشترکہ جرگہ بنا، اور اس کی گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کے ساتھ وزیر اعلیٰ سے ملاقات بھی ہوئی اور کچھ 11 نکات بھی سامنے آئے، ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے اہم پیش رفت اس میں جو یہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس تمام تر واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ شروع میں آپ نے دیکھا کہ صوبائی حکومت کی طرف سے انتظامی انکوائری کا کہا گیا تھا، لیکن اگلے روز پھر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے جوڈیشل انکوائری کی بات کی گئی، جس کے بعد صوبائی حکومت کو احساس ہوا کہ وہ شاید اپنے چیئرمین کی باتوں سے ہٹ کے جا رہی ہے، تو کافی مشاورت کے بعد اب صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس تمام تر واقعے کی جوڈیشل انکوائری ہوگی اور جوڈیشل انکوائری کی منظوری صوبائی کابینہ سے بھی لی جائے گی، اور ساتھ میں توقع ہے کہ پھر صوبائی اسمبلی سے بھی اس سلسلے میں قرارداد منظور کی جائے گی۔ جوڈیشل انکوائری کا اعلان توقع ہے کہ آج کسی وقت وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہو جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہوئی ہے کہ اب وزیر اعلیٰ نے فیصلہ کیا ہے اور اس کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ جمعے کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور خود بنو جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تمام تر معاملات طے پا چکے ہیں اور وہ وہاں جا کے جو جرگہ ہے ان سے بھی ملاقات ہوگی، انتظامیہ سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، سب لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، صورتحال کا جائزہ لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وہ کچھ اہم اعلانات بھی کریں، کمپنسیشن کی بات بھی ہوگی۔ صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں جتنے امور ہیں اور بنو جرگے کے جو مطالبات صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی منظوری اس دن ہو جائے۔ اس حوالے سے یہ دونوں فیصلے بہت اہم ہیں، یہ اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ اگرچہ وزیر اعلیٰ کا دورہ کافی تاخیر سے ہوگا، ایک جمعے کو واقعہ ہوا ہے، دوسرے جمعے کو جا رہے ہیں، یعنی کوئی 8 دن وہ تاخیر سے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، اب بھی جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔
اور جوڈیشل انکوائری سے یہ ہوگا کہ بہت سارے حلقے جو شاید انتظامی انکوائری سے مطمئن نہیں تھے یا اس کے اعلان سے مطمئن نہیں تھے، وہ اب مطمئن ہو جائیں گے۔ بہت سارے حقائق بھی سامنے آ جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے اپنے تحفظات ہیں، اداروں کے اپنے تحفظات ہیں، پی ٹی ایم کے اپنی باتیں ہیں، این پی کی اپنی باتیں ہیں، جے یو آئی کی اپنی باتیں ہیں، مسلم لیگ اپنی طرف سے الزامات لگا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں امید رکھی جانی چاہیے کہ جب جوڈیشل انکوائری ہوگی اور تفصیل سے سارے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور چیزوں کا سامنے آنا، کوتاہیوں کا سامنے آنا، غفلت کا سامنے آنا، اس سے ڈرنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام میں مدد مل سکے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس اہم پیش رفت کے بعد معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ فی الوقت نظر یہ آتا ہے کہ صوبائی حکومت کو تاخیر سے ہی لیکن بعض امور پہ تاخیر سے ہی سوچ تو آ گئی ہے، اس کی توجہ اس طرف چلی گئی ہے۔ شاید جرگے کے ساتھ مشاورت کے بعد اس نتیجے پر صوبائی حکومت پہنچی ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری کے نتیجے میں کیا برآمد ہوتا ہے اور جمعے کو وزیر اعلیٰ کی طرف سے کیا اہم اعلانات سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد صورتحال کا دار و مدار ہوگا انہی چیزوں پہ جو وزیر اعلیٰ کی طرف سے سامنے آئیں گی۔ اس وقت تک انتظار کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔